الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں تاکہ یہ نورانی محفل اور زیادہ نورانی اور وجدانی ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، اساتذہ، مدرسین، طلباء اور بالخصوص بزم حسان خیرپور ٹامے والی کے تمام اراکین اور مہمانان گرامی، ہم سب ہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت سٹیج پر ہیں یا نیچے اس پنڈال کے اندر ہیں یا اس سے باہر انتظامات میں موجود ہیں. سب کو مبارک ہو کہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے، اپنے اپنے انداز میں سنانے اور اس محفل کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں. جید علماء اکرام تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں اہل علم علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسی محفل جس میں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، عظمت کے اعتبار سے اس مجلس کا حکم رسول اللہ کی مجلس کا ہے. عظمت کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشادات فرماتے صحابہ اکرام سنا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں برکتیں جیسے اس وقت نازل ہوتی تھی، اللہ اس مجلس کو بھی وہی عظمت اور وہی برکت عطا فرماتے. اس لیے جتنی دیر یہ آج کی یہ محفل چلے گی، تمام حضرات جو ہے وہ زندہ دلی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما رہے. اب تک جو حضرات تشریف لا چکے، نعت خوان حضرات، قرہ حضرات اور میری حاضری ہو گئی، ہم لوگ آپ کو ذرا تیار کر رہے ہیں، زمین میں ہل چلا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے، عارفی صاحب تشریف لائیں گے، دیگر نامور جو ہے وہ قرہ حضرات اور نعت خوان حضرات، آپ کی انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، روح بھی تازہ ہو جائے گی. پروردگار عالم نے تمام ہی انبیاء اکرام کو بڑی عظمت عطا فرمائی. ایک ایک نبی کو اللہ نے بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی. لیکن یاد رہے کہ باقی انبیاء اکرام کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمانی تھی وہ فرما دی. سیدنا آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ابو البشر بنا دیا، تمام لوگوں کا ابا بنا دیا، تمام انسانیت کا ابا بنا دیا، تمام انبیاء اکرام میں پہلا نبی بنا کر اور پھر آدم کو صفی اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی. نوح نجی اللہ دنیا میں آ گئے، انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے لمبی عمر عطا فرما کر ایک لمبا عرصہ تک اپنے دین کی خدمت اور تبلیغ کرا کر عظمت عطا فرما کے بالآخر نوح کو نجی اللہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحانات میں ڈال کر، آزمائشوں میں ڈال کر بالآخر اپنا خلیل بنا کر خلیل اللہ بنا دیا. حضرت اسماعیل کی گلے پر چھری چلوائی، اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی، بالآخر اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی. قصہ مختصر یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام کو پروردگار عالم نے جس کو جو جتنی عظمت عطا فرمانی تھی عطا فرما دی. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ نے صرف دنیا میں بھیجنے کے بعد تاج نبوت اڑانے کے بعد عظمت ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی عظمت عطا فرمائی. بلکہ واقعات سے پتہ چلتا ہے ابھی عالم ارواح کا بھی وجود کوئی نہیں، رب کائنات نے اس وقت بھی اپنے نبی رسول اللہ کو عظمت عطا فرمائی.
عالم ارواح میں بھی رب کائنات نے تمام انبیاء پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. یہ عالم دنیا شروع ہو گیا, یہاں بھی عظمتیں ملی, آج بھی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. قیامت کے دن میں اللہ رب العزت میدان محشر میں بھی عظمتیں عطا فرمائیں گے, بالآخر مقام محمود عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے جو اللہ نے فرمایا, اے میرے محبوب نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب نبی آپ کو آج بھی, کل بھی, قیامت میں بھی, جنت میں بھی وہ عظمتیں ملے گی کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اور انبیاء کو جو عظمتیں اللہ نے عطا فرمانی تھی وہ عظمتیں مل چکی, لیکن میرے اور آپ کے نبی اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمانی ہے وہ مل چکی نہیں, وہ مل رہی ہے. آج بھی اللہ اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کو برابر بڑھا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا, لوگو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل میں اللہ بھی کرتا ہوں, اپنے محبوب نبی پہ درود و سلام میں بھی بھیجتا ہوں, یعنی اپنی رحمت نازل کرتا ہوں. میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کیا کرو, ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے. پتا چلا حضور علیہ السلام کی عظمتیں آج بھی بڑھ رہی ہے, اللہ بھی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں, فرشتے بھی رحمتیں لے لے کر کے آ رہے ہیں. تمام کے تمام امت کے لوگ درود و سلام کے تحفے پیش کر کر کے اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں, اللہ کی رحمتوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں. اور باقی انبیاء اکرام کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ محدود ہیں. میرے اور آپ کے نبی کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ لامحدود ہیں. اگر صرف اور صرف امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسمانی بناوٹ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ نے بے مثال بنائی. پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ جسم اطہر بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا, سر مبارک بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا, پیشانی مبارک بھی بڑی بے مثال عطا فرمائی, چہرہ انور بڑا عظیم عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے آنکھ مبارک, ناک مبارک, جسم اطہر کے تمام اعضاء بڑے اعلیٰ عطا فرمائے. علم نشرح لکا صدرک, سینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا, جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا, زندگی گزارنے کے لیے شہر مدینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. جو چیز ملی نرالی ملی, جو چیز ملی بڑی عالی شان ملی. دو فرشتے زمین پر حاضر خدمت ہوئے, حضور علیہ السلام آرام فرما ہے. وقت بڑا مختصر ہے, چند باتیں کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور آرام فرما ہے, ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے. اب یہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور آرام فرما ہے, سوئے ہوئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں جاگ رہے ہیں, سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ ابھی گفتگو چل رہی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ مبارک کھولی, ان فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے. دونوں فرشتوں نے عرض کر دیا کہ پہلے اپنا ہمارا فیصلہ کرا دیجئے, بعد میں اگلی بات بتلائیں گے. ہم کس کام سے دنیا کے اندر آئے, یہاں زمین پر آئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتلاؤ کیا بات ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا میں نے آپ کو دیکھا, آپ سوئے ہوئے تھے, آرام فرما تھے, لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں جاگ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو
لوگوں توجہ کرنا، بتلانا چاہتا ہوں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جس میں اطہر کتنا اعلیٰ، کتنے اعلیٰ اعضاء عطا فرمائے تھے، کیسے شان اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ایک فرشتہ کہتا آپ آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، دوسرا کہتا نہیں نہیں آپ جاگ رہے تھے۔ حضور آپ فیصلہ فرما دیں آپ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا او فرشتو یہ بھی سچا یہ بھی سچا، تم دونوں سچ کہہ رہے ہو۔ دونوں حیران کہ سویا ہوا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچے، جو جاگتا کہتے ہیں وہ بھی سچے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں سویا ہوا بھی تھا جاگ بھی رہا تھا، تم دونوں سچے ہو۔ جس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا میری آنکھیں سوئی ہوئی تھی، اس نے بالکل صحیح پہچانا میں سویا ہوا تھا۔ جس نے میرے دل کی طرف دیکھا میرا دل جاگ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے پہچان لیا سوئے ہوئے نہیں میں جاگ رہا تھا، لہذا میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں۔ اور اس سے بھی عجیب بات سنو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام رات کو سوئے، بڑی گہری نیند سوئے، صبح بیدار ہوئے، وضو نہیں فرمایا، سیدھا مسجد نبوی کے مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھا دی۔ واپس تشریف لائے، میں نے عرض کیا ٹائم پہلے تھوڑا ہے، ڈرون کو چھوڑو مجھے دیکھو۔ آج ڈرون کسی نہ کسی شادی میں جاؤ گے نا وہاں نظر آ جائے گا، میں پتہ نہیں آپ کو دوبارہ نظر آتا ہوں کہ نہیں۔ 10 منٹ باقی ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور سوئے بیدار ہوئے سیدھے مصلی پہ۔ جب واپس تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی آقا آپ بھول گئے یا شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا؟ یا تو آپ بھول گئے وضو کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، یا پھر آج کے بعد طریقہ بدل گیا، شریعت بدل گئی، حکم بدل گیا، آج کے بعد وضو نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میری پیاری عائشہ نہ ہی بھولا ہوں نہ ہی حکم تبدیل ہوا، نہ ہی مجھے بھولا ہوئی نہ ہی اللہ نے حکم تبدیل کیا۔ آقا پھر آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہی بات تو تمہیں سمجھانی تھی، میں امام الانبیاء سردار الانبیاء تمام نبیوں کا سردار ہوں، اللہ نے آنکھیں اور جسم مجھے ایسا عطا فرمایا تم لوگ ایک لمحے کے لیے سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر میں کئی گھنٹے بھی سوؤں میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا میرا دل نہیں سوتا، میرا دل غافل نہیں ہوتا، میرا دل بیدار ہوتا ہے، میں اگر سو بھی جاؤں تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ میری اور تمہاری نیند میں فرق ہے، میں امام الانبیاء ہوں، ذرا تصور میں لاؤ کیسا جسم بنا ہوگا، ساری رات بھی سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہو پھر فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں تو صرف کھانا اس لیے کھاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی انسان بنا دیا، انسانوں میں سے بنا دیا، لیکن مجھے تمام کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے سب سے افضل بنایا، مجھے کھانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اگر میں انسان نہ ہوتا، لیکن اس سب کے باوجود میرا پروردگار کئی دفعہ ایسے کھانے کھلایا کرتا ہے جو دنیا کے نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت میری راتیں بھی اپنے پاس گزروایا کرتے ہیں۔ ہمیں تو صرف ایک رات کا پتہ ہے نا معراج کا، لیکن ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، صبح روزہ رکھا، مغرب کی اذان آئی تو روزہ کھول دیا، حضور روزہ رکھتے، شام ہوئی روزہ افطار نہیں کیا، اگلا روزہ شروع کر دیا، دوسرا دن آ گیا افطار نہیں کیا، تیسرا دن آ گیا، دو تین دن کے روزے رکھا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں بھی اجازت دیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم بھی رکھیں۔
हुजूर ने कई बार समझाया कि नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं है, अल्लाह का ये हुक्म नहीं है। एक रोज किसी साहबी ने अर्ज कर दिया, आका आप तो रखते हैं, हमें नहीं रखने देते, आप अगर रख सकते हैं तो हम भी रख लेंगे, आप परेशान ना हो, आप घबराए नहीं। हुजूर ने मना फरमा दिया। सहाबा ने फिर जब इसरार किया, बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया, मुझे और आपको समझाने के लिए, उम्मत को समझाने के लिए। सहाबा ने जब दोबारा अर्ज की, अगर हमें भी इजाजत दे, हम भी 2-2, 3-3 दिन के रोजे रखा करेंगे। हुजूर ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा हो, तुम में से कौन है जो मेरे जैसा वजूद रखता हो, तुम में से कौन है जो मेरे जैसी अजमतें रखता हो, और तुम तो जमीन पर यहाँ 3-3 दिन के रोजे रखकर भूखे रहोगे, मैं तो अपनी रातें अल्लाह के पास गुजारता हूँ। हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जाहिरन 3 दिन न दुनिया की चीजें नहीं खाता, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे गैब से खिलाता भी है, पिलाता भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और लोगों, जिस तरह से इन आंखों से तुम सिर्फ आगे आगे देखते हो, मैं आगे भी देख सकता हूँ, मैं पीछे भी देख सकता हूँ। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और लोगों, मैं दीवारों के आर पार भी देख सकता हूँ, जिस तरह तुम लोग शीशे के आर पार देखा करते हो। अल्लाह ने आंखें ऐसी अता फरमाई थी कि दीवारों के आर पार देख लिया करते थे। मक्का में बैठकर बैतुल मक़दस को देखा, मक्का में बैठकर मस्जिद अक्सा को देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने दस्ते मुबारक कैसे अता फरमाए, यतीम के सर पे फिर गए बादशाह बना दिया, बकरी के थनों को लगा, बगैर बच्चे जने वाली बकरी ने दूध पैदा कर दिया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतें हैं। परवरदिगार आलम ने सर से लेकर पैरों के तलवों तक एक एक उज़्व में एक एक जगह पर अजमतें, कमालात, मौजज़ात बसा दिए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर अजमतें और फजीलतें अता फरमाई, जिनका तज़करा आपके सामने ये शुआरा, ये नात खान, ये हजरात आपको सुना भी चुके हैं और सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं अजमतों को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मैं आखिर में आखिरी ही बात आपके सामने पेश करता हूं कि हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने किस कदर आलीशान नबी मुझे और आपको अता फरमाया, कि जिनकी अजमतों का कोई ठिकाना नहीं, हद नहीं, अल्लाह ने इस कदर उन्हें अजमतें अता फरमाई। और याद रखना, मैं अर्ज किया करता हूं कि किसी अजमत वाली चीज के साथ कोई निकम्मी चीज भी अगर लग जाए तो निस्बत की बदौलत अल्लाह उसे भी अजमत अता फरमा देते हैं। एक मिसाल, हमारी मस्जिदों और मदरसों के अंदर कुरान मजीद होता है। कुरान के साथ एक आम सा बेकीमत कपड़ा जुड़ जाए तो कपड़े की भी बड़ी अजमत बन जाती है। वो कपड़ा जो घर से दादी अम्मा ने भेजा था कि ले जाओ, इस कपड़े को कोई पहनने को तैयार नहीं, इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, बड़ा पुराना है, बेकीमत है, लेकिन जब मस्जिद में आके वो कुरान का लिबास बना, अल्लाह ने कुरान की निस्बत से उस कपड़े को इतनी अजमत अता फरमाई, कोई नन्ना सा बच्चा भी उस कपड़े को नीचे गिरा हुआ देखे चूम कर सीने से लगाता है। परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन पर बड़ी एक आलीशान जगह बनाई जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। रब्बे कायनात ने मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह को रियाजुल जन्ना बना दिया। वो रियाजुल जन्ना छोटी सी जगह है, बहुत लंबी चौड़ी जगह कोई नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह को इस कदर अज़मत अता फरमाई। उलमाए किराम ने लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी के कदमों की बरकत से वो आसमानों वाली जन्नत जमीन पर उतारी है।
اس مجمع کے اندر جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں یہ سعادت میسر آئی ہے، وہ مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی میں گئے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تلاوت کی، توبہ استغفار کر کے آئے۔ جو ریاض الجنہ میں گئے تمہیں مبارک ہو، یہ تمام اعمال آپ لوگ جنت میں بیٹھ کے کر کے آئے ہو۔ تھوڑی سی جگہ، چھوٹی سی جگہ، لیکن اسی جگہ کے ساتھ یہ ہماری تمام زمین جڑ گئی۔ عظمت والے حصے کے ساتھ یہ ساری بے قیمت مٹی کی بنی ہوئی زمین جڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے نسبت کی بدولت تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی، بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ کیا عظمت ملی، کیا فضیلت ملی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کسی موقع پر آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ آسمان کہتا میری عظمت زیادہ، زمین کہتی میری عظمت زیادہ، آپس میں دلائل بھی دیے گئے۔ یہ شاعر نے قلم اٹھا کر کے قلم بندی کر دی۔ شاعر کہتا ہے کہ آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسماں بولا کہ مجھ پر لوح قلم عرش علا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روزہ محمد کو ترستا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے، یہ تمام زمین اس کے ساتھ جڑ گئی، مٹی کی بنی ہوئی اس جنت کے ساتھ جڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی۔ اور لوگوں، میرے اور آپ کے نبی سب سے زیادہ عظمتوں والے، تمام لوگوں سے زیادہ عظمتوں والے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ عظمتوں والے، اہل بیت سے بھی زیادہ عظمتوں والے، تمام نبیوں سے عظمت زیادہ، تمام ولیوں سے عظمتیں زیادہ، تمام پیغمبروں اور رسولوں سے عظمتیں زیادہ۔ قصہ مختصر یہ، کائنات میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں جیسا اللہ نے میرے محبوب نبی کو بنایا۔ تمام کائنات میں کوئی انسان ایسا آیا نہ آئے گا جیسا اللہ نے عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے اللہ نے جیسا آمنہ کے لال کو بنایا ایسا نہ کسی کو بنایا نہ بنایا جائے گا۔ سب سے زیادہ جو عظیم ہے، ہمارے تو ویسے ہی بڑے مقدر جاگ گئے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اب جو صحیح معنوں میں اس نسبت کے ساتھ جڑ جائے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ کون کون اس مجمع میں سے چاہتا ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب؟ سمجھ تو آیا نا جملہ؟ یہاں سے مراد دنیا اور وہاں سے مراد آخرت، دونوں جہان میں سب کامیابی چاہتے ہیں۔ آخری بات، خود بھی مسئلہ ختم نبوت سمجھیں، پڑھیں، علماء سے سیکھیں، سنیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ تمام مذاہب کے لوگ، اغیار، سب کے سب اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنی رسومات اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، لیکن عجیب لوگ ہیں ہم،
اپنے سگے پیارے سمجھدار بیٹے کو بھی مسئلہ ختم نبوت نہیں پتا ہوتا۔ اللہ رب العزت ان علماء صلحاء ان کا سایہ قائم رکھے۔ کوشش کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، ہر کسی کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے ہمارے نبی کی۔ سب نبیوں کو اللہ نے صرف نبوت عطا فرمائی، ہمارے نبی کو ختم نبوت عطا فرمائی۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ مجھے روکنا کسی نے نہیں، میرا سپیکر بھی کسی نے نہیں کھینچنا، میں لگا رہوں اور بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اسی لیے کچھ بے ترتیبی سی باتیں بھی تھی کہ ٹائم بچاتا جاؤں۔ بہرحال خیرپور ٹامے والی میں آتا رہتا ہوں، پھر کسی موقع پہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ جو بھی عنوان جانتے ہیں آپ، کچھ عرصہ قبل مدرسہ علیمیہ میں حاضری ہوئی تو عظمت قرآن کے حوالے سے میری تو عادت ہے جو عنوان جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ بہرحال حاضری لگوانا مقصود تھا، ان حضرات کی زیارت کرنا مقصود تھا۔ وقت کیونکہ جو ہے وہ پورا سورہ ہے، حضرات نعت خوان بے شمار باقی ہیں، انہی پر صبح ہو سکتی ہے جو حضرات تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی میرے دوستو کوشش کریں۔ بے شمار تعداد میں طلباء، علماء، اساتذہ تشریف فرما ہیں، تو میری گزارش ہے عام عوام ہمیں جہاں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہاں ہمیں سر سے پاؤں تک بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم مولوی میں دیکھتے ہیں، حلم مولوی میں دیکھتے ہیں، صبر مولوی میں دیکھتے ہیں، سخاوت مولوی میں دیکھتے ہیں، اچھائی، سچائی، ہر چیز مولوی میں تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خوبیاں علماء سے، طلباء سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں اور عام رعایا، عام عوام کو اپنی کوئی کمی کوتاہی سامنے نہ آنے دیں۔ اور جو لوگ عام بیٹھے ہیں، جو دین کے شعبوں میں نہیں ہیں، آج محبت میں آئے بیٹھے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ علماء، یہ طلباء، یہ بھی انسان ہے۔ انسان ہے نا جی، یہ فرشتوں کی اولاد تو نہیں نا، یہ انسان ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کسی میں غلطی دیکھو، آنکھ ایسے بند کر لیا کرو جیسے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا تم کسی حافظ قرآن کے قرآن کی وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی کمی کوتاہی کو اگر پردہ ڈال دو گے، میرا ایمان ہے اللہ تمہارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال کے رکھے گا اور قیامت میں بھی چادر رحمت کی ڈال کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جیسے یہاں آپ جوگ در جوگ تشریف لائے ہیں، دیکھ کر بڑا ہی دل خوش ہوا۔ علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ساتھ عام جو عوام ہے، کاروباری حضرات، تاجر حضرات، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔ جہاں جہاں بھی میں بے شمار شہروں میں جا چکا ہوں، پرسوں سرگودا تھا تو وہاں پر بھی 30 کو جو ہے وہ کانفرنس ہے، اس کی تیاری کے لیے جلسہ تھا، تو تمام حضرات اس کے لیے بھی کوشش کریں، چند گھنٹے یا ایک رات، ایک دن، ایک شام امام الانبیاء کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے وہاں تیر نہیں چلوانے، تلواریں نہیں چلانی، ہم نے وہاں بندوقیں نہیں چلانی، وہاں کھڑے ہو کر مسئلہ ختم نبوت کو سمجھا اور سمجھایا جائے گا، اپنا ایمان کیسے بچانا ہے یہ طریقہ بتایا جائے گا، بس وہ طریقہ سیکھ کر اپنے گھروں کو آ جائیں گے۔ یہ اتنی دیر کے لیے وہاں جانا آنا اگر میرے اللہ کو پسند آ گیا تو انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اور کچھ محبت رسول، عشق رسول کا تقاضا 25 ستمبر، ماشاءاللہ 25 ستمبر کو بھاولپور میں بھی جو ہے وہ کانفرنس ہے، تو تمام حضرات جو ہے اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں بھی جا سکتے ہیں شرکت کریں۔ سال میں اب یہ علماء کی جو ہے وہ ان کی جو ہے نا وہ شکریہ ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ تو ہم ثبوت دیں۔ 2 اکتوبر کو، اچھا جی 7 کی تو ملتان ہے جی، 2 اکتوبر بتلا رہے ہیں جی، 27 کو نہیں، 2 اکتوبر کو بھاولپور میں ہے کانفرنس۔ تو
اس میں جو ہے شرکت فرمائیں گے۔ آخری جو ہے نا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی تو وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ دل میں کچھ بات اتر جائے۔ لاہور ایک پارک ہے جسے اقبال پارک کہا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے ابھی جو ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ وہاں کا یہ واقعہ ہے، ایک مسلمان تھا لیکن فقیر تھا، کٹورا ہاتھ میں لیے جیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس پارک میں جو ہے وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ واک کرنے سیر کرنے آتے ہیں، میں ان سے کچھ مانگ لوں گا، مجھے یہاں سے بھی کچھ مل جائے گا۔ وہ لے کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کچھ دیا اس کو، جو جو گزرا اس نے دیا۔ وہیں پر ایک پادری بھی آیا، عیسائی پادری آیا سیر کرنے کے لیے، تو جو ہی وہ قریب سے گزرا اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اس نے سنی انسنی کر دی اور نکل گیا۔ وہ دور سے ایک چکر لگا کر جب واپس دوبارہ قریب سے گزرا، اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ دو، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، گزر گیا۔ پھر ہو کر کے جب وہ واپس آیا، پھر 4-5 مرتبہ اس نے بار بار جب سوال کیا، اگلی مرتبہ جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں دے گا۔ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گر ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے نام پہ نہیں دیا، پھر محمد کے نام پہ نہیں ملا، پھر صحابہ کے نام پہ نہیں ملا، پھر اہل بیت کے نام پہ نہیں ملا، تو پھر حسین کے نام پہ نظر و نیاز پہ وہ کہیں نہ کہیں نکلوا لیتے ہیں، بڑے گر ہوتے ہیں ان کے پاس۔ بہرحال وہ چکر لگاتا ہوا عیسائی پادری جب اس کے قریب سے گزرا، اس نے پینترا بدلا، انداز بدلا، یہ کہنے لگا او پادری جی اللہ کے نام پہ نہیں دینا، نہ دو، چلو یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہی کچھ دے دو۔ اب پہلے تو وہ کبھی بھی چکر پہ نہیں روکا نا، اس نئے اعلان پہ وہ رک گیا، نئی بات پہ رک گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دے دو، ان کے نبی کا نام لیا، اب اس کی بریک لگ گئی۔ یہ قریب آ کر کے کہنے لگا اب مجھے میرا نبی کا نام لے کر تو جذباتی کرنا چاہتا ہے، اس انداز میں مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے، ذرا بتلا صبح سے تو یہاں کھڑا ہے، تو نے کتنے لوگوں سے بھیک مانگی، تیرا کٹورا بھرا ہوا ہے، اگر میں تجھ سے یہی سوال کر دوں کہ آج کے دن کی پوری دہاڑی صبح سے لے کر اب تک تو نے جو کمایا وہ مجھے دے دے، کیا تو مجھے دے دے گا؟ وہ تو آزمانا چاہتا تھا۔ اس فقیر مسلمان نے آگے بڑھ کر وہ کٹورا نیچے رکھ دیا، وہ رکھ کر اس جیب سے پیسے نکال کر اس میں ڈال دیے، اس سے سامان نکال کر ڈال دیا، نیچے سلوکے سے نکال کر ڈال دیا۔ جب سب کچھ نکال چکا تو کہنے لگا او پادری جی تو نے میرے نبی کے نام پر مانگا تو پیسہ مانگا، میری دہاڑی مانگی، میرے جیب کے پیسے مانگے، آج اگر تو مجھ سے میرے نبی کے نام پر جان بھی مانگ لیتا تو میں جان بھی قربان کر دیتا۔ اور لوگوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں لوگوں، ہمارے نبی سے ہم سے بڑی محبت ہے، ہم محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، اپنے نبی کی محبت میں سر تو ڈھانپا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں سنت لباس تو پہنا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں سچ تو بولا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں ایمان والا کاروبار تو کیا نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور لوگوں آج سے وعدہ کرو ہم پکے سچے عاشق رسول بنیں گے سارے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے جھوٹ ختم، بے ایمانی ختم، سب کچھ ختم کر لو، اور اس کے بعد یہ جو کانفرنسیں ہیں ان میں شریک ہو جاؤ، انشاءاللہ وہاں سے بڑا کچھ لے کر بڑا کچھ سیکھ کے آؤ گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching my video and subscribe my channel.